بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ہمارے جتنے بھی فالوورس ہیں، ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں بے پناہ برکتیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کے اللہ پاک آپ کو بھلائی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، آج مجھے بات کرنا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن لوگوں کا جنت خود انتظار کرتی ہے کہ کاش یہ ہمارے اندر آ جائیں تو ہماری رونق میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری خوبصورتی دوبالا ہو جائے گی۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، تو 10 لوگ ایسے ہیں کہ جن کا جنت خود انتظار کرتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے اچھے نصیبوں والے ہیں وہ لوگ، بڑے خوش اخلاق ہیں وہ لوگ، بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں وہ لوگ، اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جن کا جنت خود انتظار کرتی ہے۔ اب آئیے درود پاک پڑھیے، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں وہ 10 لوگ کون سے ہیں کہ جن 10 لوگوں کا جنت انتظار کرتی ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نے فرمایا، جس شخص نے یوں کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر میں راضی ہوا تو جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، میں خوش ہوا، تو جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ نمبر 2، جو بندہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی فرما برداری کرتا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، ان سے دل و جان سے محبت کرتا ہے تو جنت اس کا بھی انتظار کرتی ہے۔ محبت کرنے کا مطلب یہ ہے جو حدیث پاک میں آیا ہے اس پر عمل کرنا، سنت طریقے سے زندگی گزارنا، یہ رسول کی اطاعت ہے۔ اب نمازوں کے قریب نہیں، درود پاک آپ کو یاد نہیں، فاتحہ آپ کو یاد نہیں، کسی کا ادب آپ جانتے نہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، تو پھر آپ کے لیے جنت انتظار نہیں کر سکتی، کیونکہ جنت تو رسول کے غلاموں کا انتظار کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کا جنت انتظار کرتی ہے، جو شریعت اسلامیہ پر چلنے والے ہیں اور نبی کی محبت کو اپنے سینے میں بساتے ہیں، اولیاء اکرام کا کردار اپنی عادت میں شامل کر لیتے ہیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی قدم اگر ان کا اٹھتا ہے تو وہ نبی کی سیرت کے مطابق اٹھتا ہے۔ جو سچ بولتے ہیں، جو امین ہیں، جو امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، ہے نا، جھوٹے نہیں ہیں، سچے لوگ ہیں، ان لوگوں کا جنت انتظار کرتی ہے۔ تو بھائیو، جو رسول کا فرما بردار امتی ہوگا، جو رسول کا غلام ہوگا، وہ رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا، تو رسول کا غلام اگر کوئی ہے تو جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ نمبر 3، نرم مزاجی، عاجزی، انکساری کرنے والا، جس کا مزاج نرم ہے، انکساری کے ساتھ رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، لوگ غلطی کر دیتے تو یہ معاف کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ سمجھے؟ نمبر 4، غریبی اور پریشانی مفلسی میں زندگی گزارتا رہا، صبر کرتا رہا تو جنت اس کا بھی انتظار کرتی ہے۔ غریبی میں، مفلسی میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں زندگی گزاری تو جنت اس کا بھی انتظار کرتی ہے۔ نمبر 5، سنت ادا کرنے والا شخص، اس کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ جو سنتوں پر چلتا ہے، سنتوں کو اپناتا ہے نبی کی، تو اس کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ سمجھے؟ اور نوافل کی کثرت کرنے والا، نبی کی سنتوں کو پر عمل کرنے والا اور نوافل کی کثرت کرنے والا، جنت اس کا بھی انتظار کرتی ہے۔ نمبر 6، شرک سے بچنے والا، صلح رحمی کرنے والا، نماز زکوٰۃ ادا کرنے والا، روزے رکھنے والا، اس کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ نمبر 7، خوش اخلاق، تہجد گزار، نفلی نمازیں پڑھنے والا، دوسروں کو کھانا کھلانے والا شخص، یعنی نفلی نمازیں پڑھنے والا، تہجد، اشراق، صلاۃ الاوابین، یہ جتنی بھی نفلی نمازیں ان کی کثرت کرتا ہے، تہجد گزار ہے، تہجد بھی نفلوں میں آتی ہے، نفلی نمازیں وہ بھی، تو
تو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور بھی اشراق کی پڑھتا ہے، چاشت کی پڑھتا ہے نا، صلاۃ الاوابین پڑھتا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، تو جنت اس کا بھی انتظار کرتی ہے۔ نمبر 8، عدل کرنے والا، نرم دلی سے رہنے والا، دوسروں سے سوال نہ کرنے والا، جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ یعنی لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی ہو گئی تو مانگنے کے لیے نکل گئے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب تک آپ کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود ہے تو آپ سوال نہیں کر سکتے، آپ کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہوگا، ناجائز ہوگا۔ جب آپ کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہ ہو تب آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک کچھ کھانے کو ہے لیکن آپ مالک نصاب نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ فطرہ وغیرہ لے سکتے ہیں، آپ مصارف زکوٰۃ میں آپ کا شمار ہو جائے گا، سمجھے، لیکن آپ سوال نہیں کر سکتے۔ بغیر مانگے آپ کو کوئی ہدیہ، تحفہ یا زکوٰۃ یا فطرہ دے دے تو آپ لے سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو، لیکن سوال نہیں کر سکتے۔ عدل کرنے والا، نرم دلی سے رہنے والا، دوسروں سے سوال نہ کرنے والا، جنت اس کا بھی انتظار کرتی ہے۔ نمبر 2، شریف مزاجی کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرنا، اچھے مزاج کے ساتھ لوگوں سے ملنا، اس کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ نمبر 10، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کی پرورش کرنا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو جوانی تک پالا، 2 لڑکیوں کو آقا فرماتے ہیں جس نے 2 لڑکیوں کو جوانی تک پالا، انہیں جوانی کی دہلیز پر کھڑا کر دیا، تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اور وہ دونوں اس طرح آئیں گے جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یعنی وہ نبی کے ساتھ ہوگا، نبی اس کو اپنا ساتھی بنائیں گے، جس نے اپنی بیٹیوں کو اچھے سے پالا، ان کی شادی کر دی اور ان کو جو دین سکھایا، دینداری ان کے دماغ میں ڈالی اور دیندار ان کو بنا دیا۔ اب وہ جہاں بھی جا رہی ہیں تو اسلام کا گہوارہ بنائی دے رہی ہیں، سسرال میں گئیں تو اچھا ماحول پیدا کر دیا ہے نا، قرآن کی تلاوت کی، لوگوں عورتوں کو مسئلے مسائل سکھائے۔ تو بچیوں کی پرورش کا مطلب یہی ہے کہ کھانے کھلانے کا نام پرورش نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا کھلا دیا اور بس کم ہو گیا، نہیں، ان کو پڑھائی بھی دو، قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، اس کے علاوہ دینیات کی تعلیم آپ دیں ان کو، اردو اچھا پڑھنا جانتی ہوں، قرآن شریف اچھے سے پڑھنا جانتی ہوں، آپ نے پڑھایا ہے، درس نظامی بھی آپ نے بیٹیوں کو پڑھا لی، مولویت بھی پڑھا لی ہے، تو ان کو مسائل یاد ہو جائیں گی، وہ ایک اچھی جانکار بن جائیں گی، جب جہاں بھی جائیں گی تو آپ کا نام ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پر چلنے والی ہوں گی وہ عورتیں جو دیندار ہوتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان باتوں پر عمل کرنا، اور عمل کریں گے تو زندگی آپ کی اچھی ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔